بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. پاکستان میں اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں ایک جو بنیادی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کو سسٹم سے نکالنا، عمران خان کو نکالنے کی کوششیں، اس سے سیاسی طور پر پاکستان میں ایک بڑا ٹرموائل ہے اور مختلف ناموں پر بحث ہو رہی ہے کہ کون اس کا رسپانسبل ہے. ان میں سے ایک نام جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خواجہ فاروق صاحب کا ہے. اب میں کسی توہین عدالت میں نہیں جانا چاہتا. میں جو پرسیپشن ہے وہ بات کروں گا اور جو ہمیں بظاہر بادی نظر میں جو بینیفیشری نظر آ رہے ہیں وہ میں بات کروں گا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میڈیا میں ایک طرح سے خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خواجہ عامر فاروق صاحب پر جو پی ٹی آئی کا الزام ہے نا کہ پی ٹی آئی باعث کہ خواجہ عامر فاروق صاحب نے بڑا تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف بڑا انہوں نے وہ تلے ہوئے ہیں فیصلوں پر، یہ تاثر غلط ہے. یہ میڈیا میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس ان کی اپنی ایک ریشنل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو پورا فگر دے رہے ہیں کہ 36 کیسز سنے خواجہ عامر فاروق نے اور اتنوں میں ریلیف دیا، ایف آئی اے کو روکا، نیب کو روکا. اب وہ جو بھی تھا وہ تو 36 کیسز اگر بنا دیے گئے حکومت میں آنے کے بعد تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسز سارے کے سارے فضول، جعلی اور ایسا کیس جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا. تو اس کو اگر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا ریلیف دینا ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی پر آپ جھوٹا الزام لگا دیں اور وہ درخواست لے کے جائے تو آپ اس درخواست کو خارج کر دیں تو کیا آپ اسے ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ آئین کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی رسپانسبلٹی صحیح انداز میں دے رہے ہیں، آپ کوئی ریلیف نہیں دے رہے. اگر اور میں اب آ جاتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے لیے جو مسائل ہیں، پاکستان کے لیے جو مسائل ہیں، عمران خان کے لیے جو مسائل ہیں، وہ بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں سے آئے ہیں. سب سے پہلے آپ آ جائیں توشہ خانہ کیس کو دیکھ لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں بار بار جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے احکامات کو، ایون سپریم کورٹ کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار فیصلہ اسی ڈسٹرکٹ سیشن جج کی، ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں بھیجا جو سننے کے لیے تیار نہیں تھا عمران خان صاحب کے وکیلوں کو. اور پھر انہوں نے اس جج نے عمران خان جو دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا توشہ خانہ کیس، اس کو اس نے سنے بغیر سیٹ اسائڈ کر دیا. تو ایک تو جو بھی ٹربل توشہ خانہ کیس کی آئی، جو بھی سزا ہوئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے ہوئی. جب یہ کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ابھی جورسڈکشن کا فیصلہ ہوا نہیں، ابھی جو ڈیفنس ہے کہ جو عمران خان اپنے حق میں گواہ پیش کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ درخواست پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اور اس کو فکس نہیں کیا خواجہ عامر فاروق صاحب نے. لیکن ایڈیشنل سیشن جج سے یہ کہا کہ تم یہ کل سن کے تو فیصلہ کرو، اور عمران خان کے وکیلوں کو پابند کیا کہ آپ نے جانا ہے، اگر وہ عدالت آپ کو بلاتی ہے تو آپ نے اس میں اپنے حتمی دلائل دینے ہیں. اور جو ان کا جو ڈیفنس ہے اس کی جو درخواست ہے، جو 4 گواہ اپنے حق میں پیش کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، ٹرائل کورٹ نے وہ اجازت نہیں دی، اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کریں. اچھا، اس سے بھی آپ پہلے آ جائیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ جس میں پورے ملک میں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت بنا کے پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ کون ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ دیکھیں، اگر اس وقت جسٹس عامر فاروق، ان کی عدالت سے عمران خان کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے اٹھایا گیا سب کو پتا تھا، اگر وہ اس دن عمران خان کو اپنی 2 گھنٹے کے اندر اپنی عدالت میں بلاتے اور اس فیصلے کو جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، اس کو اگر وہ انلیگل قرار دیتے تو پاکستان میں یہ ٹرموائل نہ ہوتا. تو میں وہ لوگ جو اس وقت تلواریں سونت کر، چاہے وہ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس ہیں، چاہے وہ کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں، میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن بڑا مؤدبانہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس دن
عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ جو انہوں نے پہلے ایک دو آبزرویشنز دیں، وہ اگر صرف آبزرویشن کی حد تک نہ رہتے، اس دن فیصلہ کر لیتے، تو یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں شاید یہ نہ ہوتے، کیونکہ وہ جو اس گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا خواجہ عامر فاروق نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ یہ طے کر چکی تھی کہ جو ملزم عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس کو آپ نہیں گرفتار کر سکتے، اس کو سنے بغیر۔ تو آپ کی عدالت سے شیشہ توڑ کر ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور آپ اس کو لیگل قرار دیتے ہیں۔ اور میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی باعث اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ خواجہ عامر فاروق کا نہیں ہے تو پھر اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، کل سارا دن سپریم کورٹ آف ہائی کورٹ آف اسلام آباد میں خواجہ عامر فاروق صاحب بار بار کہتے رہے، یعنی میں جمعے والے دن کی یہ جو سماعت ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، کہ ٹرائل کورٹ نے غلطیاں کی ہیں، کی ہے غلطی ٹرائل کورٹ نے، ہمایوں دلاور صاحب نے غلطی کی ہے، اچھا، لیکن میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو ضرور سنوں گا، اور میں اگر وہ نہیں ہے تو بس یہ پھر میں منڈے کو سنوں گا۔ تو بھائی سسپینشن آف کنوکشن ہے، اگر آپ یہ اسرٹین کر چکے ہیں، اگر آپ یہ ڈٹرمن کر چکے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ سے، تو آپ اس غلطی کو ایڈریس کر دیں، باقی جو اس کے میرٹس ہیں وہ آپ سن لیجئے گا۔ امجد پرویز صاحب کو جب ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے یا جو بھی ان کی پرابلم ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ ان کو سن لیجئے گا، لیکن ابھی آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا؟ وہ آپ نے التوا کر کے غلطی دہرائی ہے، اس لیے کہ جسٹس آپ نے ڈینائی کیا ہے ایک بندے کو، آپ نے عدالت میں اب اگر آپ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو سزا ان کی وہ کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو دن ہے یہ کس کے کھاتے ہیں؟ کون اس کا رسپانسبل ہے؟ کون اس کی ریمیڈی دے گا؟ اور کیوں ہوا؟ یہ بائسز کی وجہ سے ہوا۔ تو پی ٹی آئی کا جو الزام ہے، پی ٹی آئی اپنے الزام کو ڈیفینڈ کرے گی، لیکن میں بادی نظر میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر خواجہ عامر فاروق صاحب کے ٹائملی ڈیسیژن آ جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو جو اس کے کانسیکوینسز ہیں اس میں یہ چیزیں، ان چیزوں سے اوائڈ ہو سکتا تھا۔ جو 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا، اگر جس وقت عمران خان کو اٹھا کے لے گئے تھے، اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر خواجہ عامر فاروق صاحب ان کو اپنی عدالت میں بلا لیتے انتظامیہ سے کہہ کر اور اس پر ایک فیصلہ آ جاتا، تو شاید یہ جو کچھ ہوا یہ نہ ہوتا، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلط قرار دیا، اس گرفتاری کو کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ اور پھر اگر توشہ خانہ کیس میں اگر عمران خان کا جو رائٹ آف ڈیفنس ہے اگر اس کو آنر کر لیا جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے ایک موقف، ایک فیصلہ کرتا، ان کے جو 4 وٹنس ہیں ڈیفنس کے، متحد عدالت کو کہتا کہ آپ اس کو سنیں، تو شاید یہ جو توشہ خانہ والا کیس پر جو سارا جو اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے، جس پر ججز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ، یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، یہ ہمارے جج ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ میں ابھی صرف جو بات ایک بادی نظر میں ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جو یہ ایک بحث چلا دی گئی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تنقید کر رہی ہے، توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد تنقید شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بڑا ریلیف دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرا فرض ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور میں فرض نبھاتا ہوں تو میں کہوں جی میں نے ریلیف دے دیا ہے۔ یہ کون سا ریلیف آپ نے دیا ہے؟ آپ نے قانون کے مطابق اپنا کام کیا ہے، اور اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ٹائملی ججمنٹس نہیں کی، اور ایسی ججمنٹس نہیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلط قرار دی ہیں، اور ان کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں آج پاکستان میں یہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے۔ بڑے ادب سے میرا یہ خیال ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔